السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ روئے زمین پر کیسے کیسے با کمال با جمال لوگ چلتے پھرتے اور اہل اللہ کو تلاش کرنے والے بھی جہاں کہیں ایسے اہل باطن کا سراغ پاتے تلاش کرنے نکل پڑتے۔ حضرت شیخ ابو ذی مالکہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک ولیہ خاتون رہتی ہے جن سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں۔ نام فضہ ہے۔ حضرت شیخ کا طرز عمل یہ تھا کہ کبھی کسی عورت کی زیارت کو نہ جاتے، مگر ان ولیہ کی شہرت اتنی سنی کہ آمادہ سفر ہو گئے۔ مشہور تھا کہ ان ولیہ کے پاس ایک بکری ہے کہ جن کے تھن سے دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی۔ سبحان اللہ۔ شیخ نے نیا پیالہ خریدا، ولیہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے، سلام و تحیہ کے بعد گزارش کی کہ میں آپ کی بکری کے دودھ اور شہد سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ خاتون ولیہ نے بکری حاضر کر دی۔ آپ نے دو ہاتھوں سے دودھ دوہا تو دودھ بھی نکلا اور شہد بھی نکلا۔ آپ نے پوچھا یہ بکری آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کا واقعہ بتائیے۔ ولیہ خاتون نے بیان کیا۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی صابر ہوتا ہے، ولی عابد ہوتا ہے، ولی زاہد ہوتا ہے، ولی متقی ہوتا ہے، ولی نمازی ہوتا ہے، ولی روزے دار ہوتا ہے، ولی طہارت والا ہوتا ہے، ولی سخی ہوتا ہے، ولی مہمان نواز ہوتا ہے، ولی با اخلاق ہوتا ہے، ولی با کردار ہوتا ہے، ولی با کمال ہوتا ہے، ولی با جمال ہوتا ہے، ولی با کرامت ہوتا ہے، ولی اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بکری آپ کو کہاں سے ملی؟ تو خاتون بیان کرتی ہیں کہ ہم نادار اور غریب لوگ، ہمارے پاس ایک بکری تھی، میرے شوہر ایک صالح انسان تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع آیا تو میرے خاوند نے کہا چلو ہم لوگ اس بکری کی قربانی کریں۔ میں نے کہا دیکھیے ہم لوگ تو خود غریب ہیں، قربانی ہم پر فرض نہیں، اگر ہم لوگ قربانی نہ بھی کریں تو مواخذہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ رب تعالیٰ کو ہمارے حال کا علم ہے کہ ہم لوگ اس بکری کے زیادہ محتاج ہیں۔ میرے خاوند نے میری بات مان لی اور قربانی نہیں کی۔ اس کے بعد اسی روز ہمارے گھر ایک مہمان آئے۔ میں نے خاوند کی خدمت میں عرض کی پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو مہمان کی خاطر کا حکم فرمایا ہے، اس لیے اب بکری ذبح کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو ذبح کے منظر سے بچانے کے لیے انہیں لے کر میں گھر میں رہی اور خاوند دیوار کے باہر بکری ذبح کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک بکری دیوار
پر کودی اور ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید بکری قابو سے نکل گئی اور بھاگ کر دیوار پر چڑھ گئی۔ میں نے دیوار کے پیچھے شوہر کو دیکھا تو وہ بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے دوسرے بکری کا حال بتایا۔ انہوں نے کہا کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے اچھی بکری عنایت فرمائی ہو۔ اور وقتاً ایسا ہی ہوا کہ وہ بکری دودھ دیتی تھی اور یہ بکری دودھ کے ساتھ شہد بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہمان کی ضیافت کا یہ اجر عطا فرمایا۔ حضرت شیخ ابو ذی مالکہ کا بیان، اس ولیہ خاتون نے اپنے اہل عقیدت کو مخاطب کر کے کہا میرے فرزند، یہ ہماری بکری تمہارے قلوب میں چرتی ہے۔ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں گے تو اس کا دودھ بھی عمدہ ہوگا، اور اگر قلوب میں تغیر ہوگا تو دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں اپنے قلوب کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ واقعات بیان کیے جائیں اور سنے جائیں، اور سن کر جہاں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ویسی ہی زندگی ہم گزارتے رہیں۔ غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات اگر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، یا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے کچھ واقعات آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کیے جائیں، صابر علاء الدین کے واقعات، حضرت حسن اور حسین اور صحابہ اکرام کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 18,000 عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات کے سیرت کے آپ کو کچھ واقعات بتائے جائیں، تاریخ بتائی جائے، حوالہ بتایا جائے، تو وہ حوالہ اور تاریخ اور وہ کرامت اور وہ معجزے صرف اور صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کے دل جو پرگندہ ہیں وہ پاکیزگی پا جائیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ اپنے اس کا بھرپور سننے کے بعد مزہ لے لیں کہ ہاں بہت بڑھیا ہو گیا، بہت اچھی تقریر تھی۔ صرف اس سے کام نہیں چلے گا دوستو، ہمیں آگے بڑھنا ہے، زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ غوث اعظم کے واقعات سنیں، غریب نواز کے واقعات سنیں، صابر علاء الدین چشتی کے واقعات سنیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی، یا جو ابھی خاتون کا ہم نے واقعہ اتنا آپ کو بتایا کہ ضیافت، کسی کی مہمان کی مہمان نوازی اگر آپ دل سے کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ کس قدر راضی ہوتا ہے کہ ایک بکری وہ تھی جو مہمان کے لیے ذبح کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک بکری دیوار سے کدوا کر اس کے گھر میں داخل فرما دی، اور وہ بکری ایک ایسی بکری تھی کہ جو دودھ بھی دیتی تھی اور شہد بھی دیتی تھی، دودھ بھی دیتی تھی اور شہد بھی دیتی تھی۔ اور وقت کا ایک بہت بڑا ولی جو کسی عورت کی زیارت کے لیے کبھی نہ نکلا ہو، لیکن جب اس نے یہ سب باتیں سنی کہ ایک ایسی بکری ہے، ایک ایسی خاتون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے، تو وہ ولی بھی اس ولیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہم اولیاء کرام کا عاشق بنائے اور ان کا غلام بنا دے، اور ان کے فیض و برکات کی جھما جھم بارش عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔